اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں صاحب خرد لوگوں کے لیے یقیناً بہت نشانیاں ہیں، بہت دلائل ہیں۔ اللہ جل شانہ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو دیکھو، کس طرح ایک ایک سیل جوڑ کر ہر چیز بنی ہے۔ یہ کرۂ ارض جس پر ہم موجود ہیں، انسان نے مادی سائنس میں بڑی ترقی کی اور یہ مادی سائنس کے صدی ہے۔ اس کے نصف سے بعد 20ویں صدی عیسوی کے نصف سے بعد مادی ترقی بہت زیادہ تیزی سے شروع ہوئی اور اب 21ویں صدی میں تو بہت اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ آخری انتہائی دریافت اور آخری بہت بڑا کمال کیا کیا انسان نے؟ سب سے چھوٹا ذرہ جو زمین کا تھا، جو ٹوٹتا جائے، جو اتنا باریک رہ جائے کہ آگے تقسیم نہ ہو سکے، پھر آگے دو نہ بن سکیں، اسے ایٹم کہا گیا۔ جب اسے توڑا گیا تو اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ میلوں تک تباہی آ گئی اور برسوں تک رہی۔ تو یہ ساری زمین ہی ان ذرات سے بنی ہوئی۔ اگر کبھی یہ پھٹ جائیں تو کیا ہو؟ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تم سمجھتے ہو بڑے جمے ہوئے، ہوا میں بادلوں کی طرح اڑیں، ریزہ ریزہ ہو کر بکھریں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج جھٹ جائے گا، چاند ستارے گر جائیں گے، کائنات کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو گویا ہم ایک بہت بڑے بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں، وہ جب چاہے اسے تباہ کر دے۔
لیکن دوسری طرف یہی ذرات کائنات کو حیات دے رہے ہیں، یہی ایٹم، یہی سیل قدرت باری کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کر کے کہیں غذا بن رہے ہیں، کہیں دوا بن رہے ہیں، یہ ہوائیں فضا بنا رہی ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے سب زمین کی طرف متوجہ ہیں، آسمان اور آسمانوں کے باسی زمین کے انتظام و انصرام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی آپ غور فرمائیں تو مدار حیات دینے پر ہے، ہر ذرہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے رہا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ دیتی ہیں، سورج نکلتا ہے تو گرمی، روشنی، جو کچھ اللہ نے اس کے ذمہ لگایا وہ کائنات کو دیتا ہے۔ وہ زمین پہ پہنچتی ہیں شعاعیں تو زمین کچھ دیتی ہے، پھل دیتی ہے، فصلیں دیتی ہے، چیزیں اگاتی ہے۔ یہ ایک عجیب خوبصورت نظام اللہ کریم نے بنایا ہے کہ جس کا ہر ذرہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج، چاند وغیرہ کو مقرر راستوں پہ لگا دیا اور اس پہ وہ مسخر ہیں۔ کب سے بنائے، کب سے لگائے، آج تک اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، کوئی تاخیر نہیں کرتے، وقت سے پہلے نہیں جاتے، ہر چیز اپنا اپنا حصہ دے رہی ہے، جو اس کے ذمہ فریضہ ہے وہ ادا کر رہی ہے، تب یہ نظام کائنات قائم ہے۔ جب یہ تباہ ہوگا تو چیزیں دینا چھوڑ دیں گی، سورج روشنیاں نہیں دے گا، چاند چاندنی نہیں دے گا، بارشیں نہیں برسیں گی، بلکہ ہر چیز تباہ ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ نظام رکے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی شب و روز سے قائم ہے، دن آتا ہے تو اپنی مصروفیات دیتا ہے، صبح ہوتی ہے تو آدمی نئی قوت سے اٹھتا ہے، اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتی ہے، آرام کرتا ہے۔ اسی طرح زمین کی ساری رویدگی میں شب و روز کا اثر ہے، اگر دن ہی دن رہے تو چیزیں اگ نہ سکیں، رات ہی رات رہے تو پھل پھول نہ سکیں۔ تو فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ شب و روز کا اختلاف جو ہے یہ بھی زندگی کی نوید دیتا ہے، یہ بھی رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ جینے کا ڈھنگ کیا ہے۔ اللہ کریم کی کائنات ہے، وہ کسی ایک فرد کے غلط کرنے سے رکتی نہیں ہے، ایک فرد کی اس میں کوئی حیثیت نہیں بنتی کہ وہ سارے نظام کے پہیے کو روک دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو الٹ چلتا ہے یا اپنی رفتار درست نہیں رکھتا یا اپنا فریضہ ادا نہیں کرتا، وہ خود ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، پس جاتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے نظام کو تو روکنے سے وہ رہا، نظام تو چلتا ہے، جو رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، پس جاتا ہے۔ ہمارا آج کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ، یہ کیا پرابلم، مصیبت کیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا کہ جو حقوق میرے ذمہ ہیں کیا وہ میں ادا کر رہا ہوں؟
اگر نہیں ادا کر رہا تو وہ خود اس نظام کی مخالف سمت چل رہا ہے۔ اب جب اتنا بڑا نظام چل رہا ہے تو جو فرد مخالفت کرے گا وہ خود پس جائے گا۔ تو جو اس نظام کے مخالف چلے گا ظاہر ہے اسے پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی ہوں گی، وہ پس جائے گا۔ اور جو اپنا فرض ادا کرے گا مالک اسے حقوق سے محروم نہیں رکھتا۔ حقوق دینا اس مالک کا کام ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، پھر دیکھو وہ کیا کرم فرماتا ہے۔ اب اگر ہم اپنا فریضہ ادا نہ کریں، ہمارے ہاں دیکھ لیں روز ہڑتالیں ہوتی ہیں، ہمارے حقوق دو۔ کبھی کسی نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ میں اپنا فرض تو ادا کروں؟ کبھی کوئی جلوس نکلا کہ ہم اپنا فرض پوری طرح ادا کریں گے، پوری محنت سے ادا کریں گے؟ ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، نئے نئے سیاستدان داخل ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ عوام کو حقوق دلاؤں گا۔ سبحان اللہ، حقوق کیسے دلاؤ گے جب عوام فرائض ادا نہیں کر رہے؟ حقوق کہاں سے پائیں گے؟ کوئی قیادت ایسی نہیں آتی جو یہ کہے کہ میں عوام کو شعور دوں گا، تعلیم دوں گا، سمجھاؤں گا۔ ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے، اپنے حق کی امید رکھے۔ اب یہ جو دفتر بند کر کے سڑکوں پہ کھڑے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام بند کرنے سے کتنے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں؟ یہ جو حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ خود کتنے لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں کام چھوڑ کر۔ اسی طرح ہم دھرے سے اکھڑ گئے ہیں۔ میں ایک سیاستدان کی بات سن رہا تھا، جو ٹیلی ویژن پہ مذاکرے کرتے رہتے ہیں، تو اس نے اینکر نے پوچھا کہ زندگی میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ وہ کیا نام تھا اس افریقی کا؟ نیلسن منڈیلا۔ وہ جی میرا رول ماڈل نیلسن منڈیلا ہے۔ اسے نہ خلفائے راشدین نظر آئے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، نہ اسے اکابرین امت نظر آئے، نہ اسے علماء حق نظر آئے، نہ اسے اولیاء اللہ نظر آئے۔ اسے تاریخ میں ایک غیر مسلم نظر آیا، نیلسن منڈیلا۔ ایک اور کا اسی طرح میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا سنا آپ بہت مطالعہ کرتے ہیں اور بڑی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، آپ کو بڑا شوق ہے پڑھنے کا، تو کون سی کتاب سب سے بہترین ہے؟ اس نے کسی مستشرق کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب کا نام لیا کہ یہ بہترین کتاب ہے۔ اینکر نے اسے کہا کہ بھئی ایک سطر میں اس ساری کتاب کا خلاصہ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا اس کا خلاصہ ایک سطر میں یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب تک معاشی عدل قائم نہ کیا جائے ملک میں امن قائم نہیں ہوتا، ملک ترقی نہیں کرتا۔ یہ بات کس کی ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لیکن اسے نہ قرآن نظر آ رہا ہے، نہ اللہ کا رسول نظر آ رہا ہے، نہ خلفاء راشدین۔ ہماری کوئی پہنچ ہی پتہ نہیں، ہم کس طرح سوچتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تعلیمی نصاب میں جتنا کچھ معلومات دین
اور بزرگان دین کے بارے انگریز نے رکھی تھیں، اس نے کم ترین کر کے رکھی تھیں، ماشاءاللہ اسلامی حکومتیں، مسلمانوں کی حکومتیں وہ بھی نکال رہی ہیں، اور نئے نصاب جو بن رہے ہیں ان میں ان کی جگہ اکابرین امت کی جگہ مستشرقین کو اور اہل مغرب کو ڈالا جا رہا ہے۔ پھر شور کیا ہوتا ہے، او جی ہمارے حقوق غصب ہو گئے۔ فریضہ کون سا ادا کر رہے ہو؟ حقوق تو قائم ہوتے ہیں فرض کی ادائیگی پر۔ جب آپ اپنا فریضہ دیانت و امانت سے ادا کرتے ہیں تو اس پر آپ کا حق مرتب ہوتا ہے۔ تو کون سا درخت ہے جو کوئی بندہ لگائے اور اس کی آبیاری کرے اور وہ پھل نہ دے؟ آپ اپنا فریضہ ادا کریں، وقت پر آپ کو پھل مل جائے گا۔ تو زندگی کا مدار دینے پر، خود اپنے وجود میں دیکھ لیں، دل خون پمپ کرتا ہے تو ایک ایک سیل تک جاتا ہے، کہیں کسی جگہ وہ روک لیا جائے کہ جی ہم نے دینا نہیں ہے تو اس سے آگے کا جسم گل سڑ جائے گا۔ آپ ایک بازو پہ پٹی باندھ دیں کھینچ کر، یہاں سے بند کر دیں کہ اس سے بلڈ آگے نہ جائے، اگلا حصہ گل سڑ جائے گا، حیات ختم ہو جائے گی۔ سارا نظام حیات جو کام کر رہا ہے وہ اس بات پہ کہ آپ کیا دے رہے ہیں۔ ایک فرد خود اپنے آپ کو کیا دیتا ہے، اپنے لیے کیا بہتری سوچی، اولاد کو کیا دیتا ہے، والدین کو کیا دے رہا ہے، اڑوس پڑوس کو، شہر کو، علاقے کو، ملک کو، قوم کو، بین الاقوامی انسانیت کو کیا دے رہا ہے۔ ہر قول و فعل یا نور پیدا کرتا ہے یا ظلمت۔ جو بندہ جو کچھ کرتا ہے یا اس سے نتیجے میں سیاہی پیدا ہوتی ہے یا روشنی۔ اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ آپ ایک تالاب میں کنکر پھینکیں تو جو لہریں اٹھتی ہیں وہ دوسرے کنارے تک جاتی ہیں۔ جب اس کائنات وسیط میں ہم کچھ کہتے یا کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ پھیلتا ہے ساری کائنات پر۔ آج کے انسان کا کردار دیکھیں، اندازہ کریں کیا یہ معاشرے کو روشنی اور نور دے رہا ہے یا ظلمت دے رہا ہے۔ تو پھر یہ جو تباہیاں ہم پر آ رہی ہیں اس کا سبب ہم خود ہیں، کیونکہ ہم سب لینے پہ آ گئے۔ میں کس سے کیا لے سکتا ہوں، کہاں سے مجھ کو کیا ملے گا۔ ہماری ساری کوشش اس پر محدود ہو گئی ہے کہ میں کیا لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کیا لیا؟ کائنات کو دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو انعامات، جو نعمتیں، جو نور، جو روشنی، جو ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، روح زمین کو دی، تقسیم کی، آگے پہنچائی، بغیر اس لالچ کے کہ ہمیں کسی سے کیا ملے گا۔ تو مدار حیات اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی بناوٹ اور اس کے اثرات میں، رات اور دن کے آنے جانے میں بڑے دلائل ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، لیکن للالباب صاحب خرد لوگوں کے لیے ہیں۔ جسے شعور ہی نہ ہو اسے دلیل کیا قائل کرے گی؟ دلیل بھی تو اہل خرد کے لیے ہوتی ہے جو بات کو سمجھ سکے۔ بار الہ یہ دانشور، یہ اہل خرد، یہ اولی الالباب، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں مجھے یاد رکھتے ہیں۔ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا کسی حال میں میری یاد سے غافل نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، سارا کاروبار حیات کرتے ہیں، زندگی انسانی اصولوں کے مطابق بسر کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، پوری زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی لمحہ میری یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ذکر دوام ہے، ہر حال میں ذکر کیا جائے، یہ ذکر قلبی کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ ایمان لانا بجائے خود ذکر الہی ہے، ہر نیک جملہ ذکر الہی ہے، پھر تلاوت، تسبیحات، درود شریف بہت اعلیٰ درجے کے ذکر الہی ہے۔ ہر کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے وہ عملی ذکر الہی ہے، عملاً ذکر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ۔ یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا حکم، اللہ کی یاد وابستہ ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے، تو ہمہ وقت تو نہ رہا۔ قلب جب ذاکر ہوتا ہے اور جسم کے ذرے ذرے کو ذاکر کر دیتا ہے تو یہ خاموش نہیں ہوتا، یہ تب جا کے رکتا ہے جب موت آتی ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو قلب کی دھڑکن رکتی ہے، ذکر نہیں رکتا۔ قلب جب ذاکر ہوتا ہے تو سلطان الاذکار اور ساتواں لطیفہ بدن کے ایک ایک سیل کو ذاکر کر دیتا، یعنی 10 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے ہیں، اور ہر لمحے ایک انسان کے وجود سے 10 کھرب بار اللہ کا نام کیا جاتا ہے۔ کسی کو اگر 7 لطائف حاصل ہو جائے تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے، بہت غیر معمولی بات کہ ایک فرد ہر لمحے 10 کھرب بار اللہ کا نام لے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں ہمہ وقت ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کا کمال یہ ہے کہ دل جب زندہ ہوتا ہے تو آنکھ تب کھلتی ہے، پھر وہ تفکر کرتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، پھر وہ سوچتے ہیں، یہ بات جتنی ہم پہلے کر چکے، یہ ساری تب آنکھوں کے سامنے آتی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں آسمان، آسمانی سورج، چاند، ستارے، سیارے کیا کر رہے ہیں، زمین کیا کر رہی ہے، شب و روز کی آمد و شد سے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ اتنا بڑا وسیع نظام جو ایک ایک ذرے سے جڑا ہوا ہے، ہر ذرہ ہمہ وقت اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ پھر ان کی زبان پہ آ جاتا ہے ربنا، اے ہمارے پیدا کرنے والے، پالنے والے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا۔ اتنا وسیع نظام بے فائدہ بغیر مقصد کے نہیں پیدا، اتنا وسیع نظام، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے ان کے آپس میں رشتے، اور کہاں تک چیزیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، یہ فضول پیدا نہیں فرمایا گیا۔ اس کا نتیجہ ہوگا یا اللہ جو اس نظام کو کچھ دے گا، بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ جو اس کے خلاف اور اس میں خرابی کرنے کی کوشش کرے گا، خود پس جائے گا
اور اس کے بعد نتیجہ بھی پائے گا، آگ کا عذاب ہوگا۔ جب اتنے بڑے نظام میں کوئی ذرہ، کوئی چیونٹی، کوئی ذی روح، کوئی درخت، کوئی پتا بلا مقصد نہیں ہے، تو یہ سارا نظام بلا مقصد کیسے ہو سکتا؟ ہر چیز کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں، ہر کام کا نتیجہ دیکھتے ہیں، ہر بات کا نتیجہ، تو اس کائنات کا بھی نتیجہ ہوگا میرے پروردگار اس وقت مجھے آگ سے بچا لینا، اس لیے کہ ہمارے پروردگار جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اسے رسوا کر دیا۔ اس سے بڑی ضلالت کیا ہو؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ اور ظلم یعنی الٹا کام کرنے والوں کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہو۔ تو اس کا قرآن کریم کا منشا یہ ہے کہ جنہیں دوام ذکر نصیب ہو جاتا ہے وہ اس کائنات کو، اس معاشرے کو، اس ماحول کو کچھ دینے پہ آ جاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اس سے لیتے صرف اللہ سے۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہر کوئی، کسی طبقے کا کوئی بندہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ملے گا کیا۔ یہ اب کوئی سوچتا نہیں کہ میں دے کیا رہا ہوں یا میں دے کیا سکتا ہوں، جبکہ نظام حیات کا مدار ہر ایک کے کچھ دینے پر ہے، یعنی اپنا اپنا فرض ہر کوئی ادا کرے تو جو ایک بندے کا فرض ہوتا ہے وہ دوسرے کا حق بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے حقوق ہیں وہ بھی کچھ لوگوں کے فرائض ہوں گے، جب سب اپنے اپنے فرائض پورے کریں گے تو سب کو ان کے حقوق بھی ملتے رہیں گے۔ لیکن کتنا فرق پڑتا ہے برکات نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں بھی۔ جس طرح نظام کائنات ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، لیکن ابھی افق پہ روشنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ تاریکی چھا جاتی ہے، روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عہد رسالت مواد سے جتنی دوری ہوتی جاتی ہے، اتنی لوگوں میں، اتنی دلوں میں، اتنی ہمارے اندر کمزوری آتی جاتی ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مثالی انسان تو تھے ذاکرین، جن کی نگاہ انجام کائنات پہ ہوتی ہے، جو ہمہ وقت ذکر کرتے ہیں، پھر اس نظام میں غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور پھر انجام کے نظر ان کی پہنچ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور جب اس کا نتیجہ نکلے تو مجھے مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، مجھے توفیق دے کہ میں اس وقت ان لوگوں میں ہوں جو اپنا فرض ادا کرتے رہے، جو تیرے انعام کے مستحق۔ اب ہم اپنی آج کی حالت کو دیکھیں تو معاشرے میں بہترین لوگ تو ذاکرین ہونے چاہیے۔ ذاکرین میں بھی اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ ذکر رات دن کرنے کے بعد بھی کچھ لینے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، کس سے کتنے پیسے لے لوں، کون کتنی دفعہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کون مجھے میرے ہاتھ چومتا ہے، کون مجھے بڑا بزرگ سمجھتا ہے۔ یار یہ ساری چیزیں، ان سب سے اوپر جانے کے لیے تو ذکر کیا تھا، یعنی کچھ لینے کی جو حد ہے اس سے اوپر جا کر کچھ دینے والا بننے کے لیے تو ذکر اذکار شروع کیے تھے، اور پھر کیا ہم اتنی بد نصیب ہیں کہ ہم پھر لینے پہ ہی آ گئے۔ ایک مریض ہوتا ہے، اس کی غذا ایسی ہے کہ مضر صحت ہے، یہ خراب ہے، بیچارہ نہیں بچتا،
ایک کو بہترین غذا اور بہترین دوا بھی دی جائے اور پھر وہ اسی مرض میں مبتلا ہو تو پھر تو اس کے بچنے کی تو امید نہیں ہے۔ اہل اللہ کی زندگی کا کمال تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ بانٹتے ہیں، ان پر بوجھ نہیں بنتے، کچھ دیتے ہیں، لینے کی تمنا صرف اللہ سے۔ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب کو ہدایت پہ قائم رکھے، نیکی کی توفیق دے اور خلوص عطا کرے اور سب کی محنت قبول کرے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ بعض صاحب مجاز حضرات یہاں ساتھیوں کو بھیجتے ہیں فناف رسول کرا کے، بھیجتے اس لیے ہیں کہ اس کی بیعت کرا دی جائے، اور انہوں نے اس سے محنت کی ہوتی ہے، مہینوں سالوں ایک ایک مراقبہ کرا کے فناف رسول تک پہنچایا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جب یہاں آتا ہے تو اس کی تو عادیت بھی نہیں ہوتی۔ وہ غلط نہیں کہتے، انہوں نے محنت کی، اس کے ساتھ مہینوں لگائے یا برسوں لگائے، ایک ایک مراقبہ اسے کرایا اور سمجھا کہ اب یہ بیعت کے قابل ہے تو یہاں بھیج دیا۔ جب یہاں آیا اسے ساتھ بٹھا کے ذکر کرایا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو کوئی مراقبہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ قصور کس کا ہے؟ قصور اس صاحب مجاز کا ہے، اس کے دل میں کچھ لینے کی بات آ گئی۔ جب لینے کا خیال صوفی کے دل میں بھی آ جائے تو دینے کا کمال اس سے رخصت ہو جائے۔ وہ اپنے طور پر اسے مراقبات کراتا رہا لیکن اسے ہوئے نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ ساری بات لمبی بات میں نے اس لیے کی کہ جنہیں اللہ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے وہ تو یہ ادراک کر لیں کہ مجھے لوگوں سے لینا نہیں، انہیں دینا ہے۔ یہ جو خوشامد کرانا اور اپنا احترام کرانا یہ بھی لینے میں بن جاتا ہے۔ لوگ کرتے ہیں، کرتے رہیں، آپ کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ جس نے خوشامد کی ہے اس سے آپ اچھا سلوک کریں، جس نے نہیں کی اسے کچھ نہیں، یہ نہیں۔ آپ لینے کی توقع صرف اللہ سے رکھیں۔ جو اس سے آپ کا واسطہ پڑے آپ یہ سوچیں کہ میں اسے دے کیا سکتا، مادی طور پر مدد کر سکتا ہوں مادی طور پر کریں، ذکر اذکار سے مدد کر سکتا ہوں اس سے کریں، نہیں تو اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دیں، کچھ نہ کچھ دیں اسے، اور لینے کی امید اللہ کریم سے رکھیں۔ جب آپ لوگوں سے کچھ لینے پہ آ جائیں گے تو آپ دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ گداگر کبھی کسی کو کچھ دیا نہیں کرتے، ایک فطری اصول ہے۔ یہ خانہ بدوش ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، آج کل بھی آتے ہیں اور رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ دن ٹھہرے آگے چلے گئے، تو میں کبھی کبھی ان سے گپ شپ کیا کرتا تھا، ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، معیشت کیسی ہے، گھروں میں یہ کیسے رہتے ہیں۔ تو ایک دن میں گزرا تو ایک لیٹا ہوا تھا گداگر، دوسرے سارے چلے گئے تھے ادھر ادھر، اس کی بیوی اور 4-5 بچے تھے اور جھگی سی لگائی ہوئی۔ تو میں نے کہا تم گئے نہیں ہو؟ کہتا ہے جی مجھے کل سے بخار ہے اور بیوی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ یہ بھی مجھے چھوڑ کر کچھ مانگنے کے لیے گاؤں نہیں گئی، تو ہم رات سے بھوکے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تمہارے ساتھ 10-12 جھگیاں اور لگی ہوئی ہیں، تو یہ سارے تو آٹا دانہ غلہ وغیرہ مانگ کر لائے ہوں گے، تو تمہیں انہوں نے کھانا نہیں دیا؟ تو مسکرایا، وہ کہنے لگا جی جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ دینے والے نہیں ہوتے۔ یہ سارے میرے بھائی چاچے مامے رشتہ دار ہیں، لیکن گداگر کسی کو کچھ نہیں دیتا، تو مجھے تو کسی نے کھانے کا ذرا بھی نہیں دیا۔
تو میں نے انہیں کچھ پیسے دیے کہ یہاں سے لے لو کھانا وانا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ لینے پہ آ جاتا ہے اس میں دینے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. لینے والا گداگر کبھی کسی کو کچھ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا. تو اگر ہم بھی لینے پہ آ جائیں گے، اگر میں یہ توقع رکھ لوں کہ اتنے لوگ آئیں یار یہ 10-10 روپے بھی دیتے تو 1.5 روپیوں کا بن جاتا، تو پھر میں آپ کو دے کچھ نہیں سکوں. اگر میں یہ تمنا بھی رکھ لوں کہ یہ سارے میرے سامنے میں آیا ہوں سارا مسجد اٹھ کر کھڑی ہو جائے، پھر میں کچھ دے نہیں سکوں. مانگنے والے گداگر جو ہوتے ہیں وہ دینے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ دے نہیں سکتے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندے کو ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ اتنا کریم ہے کہ جب بھی کوئی اپنی اصلاح کرتا ہے وہ اسے قبول فرماتا ہے، گزشتہ کوتاہیاں معاف فرما دیتے ہیں، آگے کام کی توفیق عطا کرتے ہیں. تو میری امراء سے اور مجازین سے یہ گزارش ہے کہ اللہ نے تمہیں کچھ دینے کے منصب پہ مقرر کیا، تو دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. اس سے پیسے پکڑ لیے، اس سے رسی پکڑ لی، اس سے پگڑی لے لی، یہ کوئی بات نہیں. زندگی کا نظام کچھ دینے میں ہے، دین بھی کچھ دینے کا نام ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو بے پناہ نعمتیں دی ہیں، کسی سے کچھ لیا بھی ہے؟ صحابہ کرام نے روئے زمین پر دین کی روشنی بانٹی، عدل کا نظام بانٹا، کائنات کو سہولتیں دیں، کافروں کو بھی سہولتیں دیں، لیکن کیا کبھی سے کچھ کسی سے کچھ مانگا؟ تو اللہ کریم نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا ہے جو واقعی حقیقتاً اللہ کے طالب اور اللہ کے دین کے طالب ہوتے ہیں. اور جو دین کا طالب ہے اس سے پہلے درجے میں دین کا محافظ ہونا چاہیے کہ وہ ہر کام دین کی حفاظت کے لیے کرے، تب جا کر دین نصیب ہوتا ہے. اور نظام کائنات دینے پر ہے، زندگی کا نظام دینے پر ہے. ایک ایک سیل وجود کو حیات دے رہا ہے. اگر کوئی سیل دینا بند کر دے تو وہ جگہ بیمار ہو جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے. یہ کیوں بیماریاں بدن میں کیوں آتی ہیں؟ جہاں کچھ سیل دینا بند کر دیتے ہیں وہاں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو ہم بھی معاشرے کے سیل ہیں. ہم اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس قوم کا حصہ ہیں. ہم اس قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس خاندان کا حصہ ہیں. ہم اس خاندان کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اولادوں کو کیا دے رہے ہیں؟ والدین کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم مرنے والوں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی جو دنیا سے گزر گئے، ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ یاد رکھیں مرنے والے سے بھی اولاد کے بارے بھی پرسش ہوتی ہے. اگر اس نے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی یا اولاد بگڑ گئی اور اولاد برائی کرتی ہے تو سزا اسے بھی ملتی ہے. اولاد نیکی کرتی ہے تو اجر اسے بھی ملتا ہے. نبی کریم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بندہ کوئی نیک کام شروع کر کے اور بعد میں ہوتا رہا تو وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، اسے قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. یا نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ نیکی کرتی ہے تو وہ اس کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اسے قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو گویا ہم نے اہل قبر کو بھی کچھ دینا ہے، زندوں کو بھی کچھ دینا ہے، نئے آنے والے بچوں کو بھی. ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم کبھی قرآن کا حوالہ نہیں دیتے، ہم کبھی متقدمین کو رول ماڈل نہیں سمجھتے، بلکہ اب تو ہم بہت دور نکل گئے ہیں. چونکہ کافروں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، لہذا وہ موم بتی جلا دیتے ہیں مرنے والے کی یاد میں. وہ پہلے دوزخ میں پڑا ہے، اوپر اور آگ جلاتے ہیں.
ہم بھی موم بتیاں روشن کرنے لگے. ہمارے پاس دعا ہے، مرنے والے کے لیے بھی دعا ہے، زندوں کے لیے بھی دعا ہے. ہم جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے دعا کرتے ہیں. اب ہم نے بھی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. یہ کافروں کا شعار ہے، ان کے پاس کرنے کو تو کچھ ہے نہیں، دینے کو تو کچھ ہے نہیں، وہ خاموشی سے کیا ہوگا بھائی. لیکن اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں سرکاری سطح پر 1 منٹ کی خاموشی ہوگی. یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم امن چاہتے ہیں، خود فساد کرتے ہیں اور انعام میں امن چاہتے ہیں. امن چاہیے تو خود امن دو دنیا کو، تمہیں بھی امن ملے گا. عدل چاہیے تو خود عدل پہ قائم ہو جاؤ، اللہ تمہیں بھی عدل دے گا. حقوق چاہیے تو فرائض ادا کرو، تمہیں حقوق بھی مل جائیں گے. تو قوم کے لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں، لیکن شاید ہماری قوم کو ان باتوں کے سننے کی فرصت نہیں. وہ اس سے کہیں بہتر کسی گانے والے کا کوئی مصرع سن لیتے ہیں، اس پہ زیادہ سر سن لیتے ہیں. اس دور کی تبدیلیاں ہیں، انسانی مزاج میں کمزوریاں آ گئی ہیں. لیکن یہ بہانے ان کے لیے ہیں جنہیں ذکر الہی نصیب نہیں ہے. جسے ذکر نصیب ہے اسے ان کوتاہیوں سے پوری طرح بچنا چاہیے. اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے. اور اگر ذکر کے بعد بھی وہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہے تو سمجھو وہ بدترین خلائق ہے، بدترین سزا پائے گا. اس ذکر الہی جو آخری دوا ہے، بڑا چرچا ہے دنیا میں اسم اعظم کا. وہ جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ جو چاہے ہو جاتا ہے، یعنی جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ پروردگار عالم بن جاتا ہے. یہ جو چاہے ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. بندہ چاہ تو سکتا ہے، کر نہیں سکتا. کرنا اللہ کی صفت ہے. لیکن بہرحال اسم اعظم کی برکات تو ہیں، اللہ آسانیاں پیروادہ فرما دیتے ہیں. تو اسم اعظم کیا ہے؟ جتنے نام ذات باری کے ہیں سوائے ایک نام کے اللہ کے، باقی صفاتی. ہر نام ایک صفت الہی کا مظہر ہے. یہ واحد اسم الہی ہے جس میں تمام صفات سمو جاتی. جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اس میں سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں. پھر اسم اعظم کون ہوا؟ اللہ ہی اسم اعظم ہے. لینے کا سلیقہ آنا چاہیے. جو اسے لے سکتے ہیں ان کی تو سوچوں کے مطابق چیزیں چلتی رہتی. دعا کرنا تو ان کی دعا کبھی اللہ ضائع نہیں فرماتے، دعا کسی کی بھی اللہ ضائع نہیں فرماتے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جیسا وہ سوچتے ہیں ویسا ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس اسم اعظم. اسم اعظم کیا ہے؟ یہ لفظ اللہ، یہ لینا آ جائے. تو پھر یہ لینا آ جائے تو سب سے پہلے تو اس اپنے باڈی سٹریچر کی، اس وجود کی اصلاح چاہیے نا. اس کا ایک ایک ذرہ درست ہو جائے، پھر ماحول پہ تب اس کے اثرات جائیں گے. اور اگر ذکر الہی کے بعد بھی کسی کی اصلاح نہیں ہو رہی، آب حیات پی کر بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. یہ آب حیات ہے. اور اگر ہم اسے ایک رسم لے لیں کہ چلو جی ایک جماعت ہے، میں بھی اس کا ممبر بن گیا اور ایک رسم پوری ہو گئی، تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر تو کچھ حاصل نہ ہوا. تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے اور اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ کا ایک ایک باڈی سیل ذاکر ہو جائے. پھر مرضیات باری کے خلاف اور اپنی بڑائی میں پھر بندہ کیسے مبتلا ہو سکتا ہے جو اللہ کے روبرو ہو.
اللہ کریم اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بشری کمزوریاں بھی ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں، اللہ ان سے معاف فرمائے، آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اللہ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔